بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم وظائف ٹیچر میں آپ سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اول تو میری طرف سے آپ سب دوستوں کو جو ویڈیو ابھی کچھ دن اپلوڈ ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں، عید مبارک ہو، اور جو بعد میں دیکھیں گے مطلب عید کے بعد ہی دیکھیں گے، بہت زیادہ دنوں کے بعد، تو ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب پہ اپنا فضل خاص فرمائیں۔ اللہ صمد کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، اگر یہ آپ نے سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کو آپ سکپ نہ کریں تاکہ کوئی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے اور پھر آپ کمنٹ میں جا کے پوچھیں۔ تو اس لیے ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہیں، اللہ کے محبوب کی تعریف ہوتی ہیں، تو اس کو سننے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ہمارے سب وظائف اثر کریں۔ اللہ صمد کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے، زکوٰۃ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو جاری کرنا، ایک چیز کو جاری کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ کیا صحابہ کرام سے زکوٰۃ ثابت ہیں؟ تو ان سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ کہ ان کی زبان پاک تھی، ان کا کھانا حلال تھا، وہ غیبت نہیں کرتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ فلم ڈرامے نہیں دیکھتے تھے، وہ ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہم آج جس طرف بھی دیکھیں عورتوں کی ننگی تصویریں ہوتی ہیں، بازاروں میں دیکھیں، آپ صابن سے لے کر سرف تک کی جو پیکٹ ہوتے ہیں اس پر آپ دیکھیں لڑکیوں کی تصویر بنی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ غیبت کر لیتے ہیں، بلکہ آج کل تو غیبت عام ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس وجہ سے ہماری زبانوں کی تاثیر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے اپنی زبانوں میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ایک چیز کو مسلسل ورد میں رکھنا ہے۔ اس ورد کو عاملین کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں، تاکہ وہ عمل آپ کے زبان سے جاری ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے گناہ معاف فرما دے، اور اس کے بعد جب بھی آپ اس کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا کام فوراً کرے۔ تو یہ اس اصطلاح کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب اس کی زکوٰۃ آپ نے کس طریقے سے ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے میں کچھ وضاحت لکھ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، آپ پھر دوبارہ سوال نہ کریں۔ سب سے پہلے ایک وقت شرط ہے اس میں، ایک وقت شروع کس دن سے آپ نے کرنا ہے؟ شب جمعرات۔ شب جمعرات کس کو کہتے ہیں؟ آج بدھ کا دن ہے تو کل جمعرات کا دن ہے، تو آج بدھ کے دن جو مغرب کی اذان ہو جائے گی اس کے بعد جمعرات کی رات شروع ہو جاتی ہے، اس میں آپ نے شروع کرنا ہے، ورنہ آپ نے شب جمعہ میں شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو راتیں آپ اس میں آپ شروع کر سکتے ہیں، نمبر 1 نمبر 2۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو فائنل ہوا۔ اب آپ نے اس کو پڑھتے وقت اگربتی اچھی خوشبو والی یہ لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 4 پہ اس کی تعداد، تو یہ میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کو آپ نے ایک بار یاسین شریف پڑھنا ہے، ایک بار یاسین شریف، اور ہر مبین پر آپ نے 313 بار اللہ صمد پڑھنا ہے، ہر مبین پر 313 بار اللہ صمد آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب نمبر 5 پہ ہم آ جاتے ہیں۔ نمبر 5 پہ کیا وقت، مطلب تعداد، دنوں کی کتنی تعداد ہوگی؟ تو 7 دن تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 7 دن تک، جگہ وقت کی قید کے ساتھ، اور اگربتی اچھی خوشبو والی سلگا کے، اور آخر کوئی بھی درود شریف 21 بار، 11 بار، 41 بار، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو، جتنا بھی آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو 7 دن تک آپ نے ہر مبین پر 313 بار اس نیت سے کہ یا اللہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یا اللہ اس کی روحانیت میرے لیے روا فرما دے اور اس سے مجھے فائدہ دے، اور اس کی ایسی روحانیت مجھے عطا کر دے تاکہ میں آپ کے توفیل سے دوسروں کو، اس کی توفیل سے دوسروں کی بھی مدد کر سکوں۔ ٹھیک ہے، یہ سارا اس کا پروسیس ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی 7 دنوں میں۔ 7 دن کے بعد آپ میٹھے چاول بنا کے اس پہ 313 بار اللہ صمد پڑھ کے دم کریں، اور یہ کہیں کہ یا اللہ اس وظیفے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے
یا میں نے کوئی جانے انجانے میں غلطی کی ہے تو وہ معاف فرما دیجیے، یہ آپ کے نام کا صدقہ ہے، یا اللہ یہ آپ کے نام کا صدقہ ہے، میں دیتا ہوں، مجھ سے وظیفے میں جو کوتاہی ہوئے ہیں وہ دور فرما دے۔ بس اس کے بعد آپ روزانہ 313 بار بغیر یاسین شریف کے اللہ الصمد ورد میں رکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ اللہ الصمد کے جو کام بھی جس کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ روا ہوں گے۔ اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی کوشش سے کسی کا فائدہ ہو، بھلا ہو، اور وہ ہمیں دعا میں یاد رکھے، تو یہ ہمارے لیے مغفرت کے لیے کافی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔